وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگ کوئی قصہ مختصر. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو جہاں سرور انبیاء مالک ارض و سما ہادی سبل مولائے کل حضور شہنشاہ کائنات شہنشاہ ارض و عجم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں، اپنی عقیدتوں، اپنی ارادتوں اور اپنی چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محتشم، ماہ محرم الحرام کی آمد ہے. آج ماہ ذی الحجہ کی غالباً 28 تاریخ ہے. ایک دن کے بعد یا 2 دن کے بعد حرمت والے مہینوں میں سے چوتھا مہینہ ماہ محرم الحرام کا ہے. ماہ محرم الحرام تشریف لا رہا ہے. یہ بڑی عظمت و شان کا حامل مہینہ ہے. اس ماہ مقدس کی عبادات بھی مقدس ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس ماہ مقدس کے اندر یوم عاشورہ کو یعنی 10ویں محرم الحرام کے دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کے گزارا کرتے تھے. اور حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا. اور حضور علیہ السلام کو یہ بات بھی محبوب تھی کہ آپ 10ویں محرم الحرام کے ساتھ یا 9ویں محرم الحرام کا روزہ رکھیں اور یا 10ویں کے ساتھ 11ویں محرم الحرام کا روزہ بھی رکھیں. یعنی جب بھی رکھیں تو یا 9ویں اور 10ویں دونوں کا روزہ رکھیں اور یا پھر 10ویں اور 11ویں دونوں کا روزہ رکھیں. اسی لیے فقہائے کرام نے یہ حکم صادر کیا ہے کہ اکیلا روزہ جو 10ویں محرم الحرام کا ہے یہ مکروہ ہے. صرف ایک روزہ رکھنا 10ویں محرم الحرام کو یہ مکروہ ہے. رکھنے ہو تو 10ویں کے ساتھ یا 9ویں کا روزہ ملائیں یا 11ویں کا ملا کر 2 روزے اکٹھے رکھیں. کیونکہ 10ویں محرم الحرام کا اکیلا روزہ تو یہود بھی رکھتے تھے، ان کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے. آپ رکھیں تو یا 9ویں اور 10ویں دونوں کا رکھیں یا پھر 10ویں اور 11ویں یہ 2 روزے ملا کر رکھیں تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے. اور ایک روایت میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے 1 سال کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے.
ایک روزے سے پہلے 1 سال کے جو گناہ ہے اللہ وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس ماہ محرم الحرام کے بہت سارے وظائف ہیں، نوافل بھی ہیں، جن میں بندے کے 50 سال کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ چونکہ آج میرا موضوع کسی اور طرف ہے، اس ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے، تو ابتدا میں نے چاہا کہ آپ کو ماہ محرم الحرام کی 10ویں اور نامی تاریخ کے روزے سے آگاہ کر دیا ہے۔ میں نے وہ آپ کو آگاہ کر دیا کہ نامی محرم الحرام اور 10ویں کا روزہ لازم رکھے، اگر نامی کو نہ رکھ پائے تو پھر 10ویں کے ساتھ 11ویں کو ملا کر یہ 2 روزے رکھ لے، اکیلا 10ویں کا نہ رکھے، اکیلا رکھنا مکروہ، تاکہ یہودوں کی مخالفت بھی ہو جائے اور حضور کی سنت پہ عمل بھی ہو جائے۔ آج میں نے جس موضوع سخن پہ گفتگو کرنی ہے، سب جانتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام میں 10 محرم الحرام کے دن میدان کربلا میں اور کربلا کے ریگستان پر نواسہ رسول کو 3 دن پیاسا رکھ کے اپنے ساتھیوں سمیت اور خانوادے سمیت شہید کیا گیا بڑی بے دردی سے۔ تو شہید کرنے والی جو فوج تھی وہ یزیدی فوج تھی اور 22,000 کا لشکر تھا، کوئی 10-15 فوجی نہیں تھے، 22,000 کا لشکر جلال ایک طرف تھا اور حق پر قائم رہنے والا اور ڈٹے رہنے والا محمد رسول اللہ کا نواسہ ایک طرف تھا۔ یوں سمجھے کہ ایک جانب حق لڑ رہا تھا اور ایک جانب باطل تھا، اور اگر یوں بھی کہہ لے تو بات بعید نہیں ہوگی کہ جنت والے ایک طرف تھے اور دوزخ والے دوسری جانب تھے۔ ادھر جنت کے مالک تھے جن کو حضور نے جنت کا سربراہ اور سردار کہا، تو مالکان جنت کے ساتھ جنگ کرنا یہ خود کو جنت سے محروم کرنے والی بات ہے۔ تو جنت کے مالک ایک جانب تھے اور جہنم کے طالب دوسری جانب تھے۔ ایک جانب نظریہ حق بول رہا تھا اور دوسری جانب نظریہ باطل بول رہا تھا۔ ایک جانب نظریہ کفر تھا اور ایک جانب نظریہ اسلام تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نظریہ یہ تھا کہ حق ہی اصل طاقت ہے، جس کے پاس حق ہے وہ اصل طاقت ہے۔ تو امام حسین کا نظریہ بنا کہ حق ہی اصل طاقت ہے، اور یزید کا نظریہ تھا کہ طاقت ہی اصل میں حق ہے۔ یہ 2 نظریے ٹکرائے، اسے اپنی طاقت پہ مانتا اور امام حسین کو اپنے حق ہونے پہ مانتا۔ ملا کر حق کی فتح ہوئی، حق جیتا، اور آج تک دنیا کے کونے کونے میں اس حق کا پرچار ہے۔ اور یزید بت کو میرے حسین نے ایسا پاش کیا کہ آج تک یزید کی قبر کا نشان نہیں ملتا۔ اس بات کے ضمن میں ایک نظریے کو بیان کرنا اور اہل سنت و جماعت پر اور خاندان نبوت پر اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس پر جو اعتراض وارد ہوتے ہیں، جو باطل لوگ امام حسین پہ اعتراض کرتے ہیں، ہم امام حسین اور خاندان نبوت کے ہر فرد کے غلام ہیں، اور ہماری غلامی صبح قیامت تک ہے۔ ہماری جانیں بھی ان کے لیے حاضر، اور ہم خود بھی اہل بیت مصطفیٰ کے لیے حاضر، جنہیں مصطفیٰ کندھوں پہ اٹھا کے محبت کا اعلان کرتے رہے۔ ہم کون ہوتے ان سے بیزاری کا اعلان کرنے والا؟ ہماری محبتیں ساری اہل بیت کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ حضور کی ساری محبت اہل بیت کے ساتھ ہے۔ ہم ادھر ہیں جدھر حضور بھی ہے، اہل بیت بھی ہے، اہل حق بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو آپ سنتے ہوں گے، اگر کتب کو آپ پڑھنے کا شوق اور ذوق رکھتے ہو تو مطالعہ کیجئے، بہت سارے لوگ آپ کو اس دور میں بھی ایسے مل جائیں گے جو یہ کہتے پھر رہے ہیں
اور ایڑی چوٹی کا زور لگا کے یہ بات کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ یزید جو ہے وہ پیدائشی جنتی ہے اور یزید بخشا ہوا ہے. کہتے یزید بخشا ہوا ہے اور معاذ اللہ یزید کے نام کے ساتھ وہ لکھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید کو کہتے ہیں امیر المومنین. ہم اپنے معاشرے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ادھر خاندان اہل بیت پہ کیا وار ہو رہے ہیں، ہم اس سے غافل ہیں. ہمیں جاننا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے. اور چند سال پہلے ایک ٹی وی چینل پہ میں نے ایک صاحب کو سنا، نام بہت بڑا ہے، ہم نام نہیں لیتے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو دو شہزادوں کی جنگ تھی، ایک طرف شہزادہ حسین تھا اور دوسری طرف معاذ اللہ شہزادہ یزید تھا. کہا دو شہزادوں کی جنگ تھی، آپس کی بات تھی گھر میں، معاملہ بعد میں ختم ہو گیا. میں نے کہا جو سینکڑوں جانیں ضائع ہوئی اس کا کیا بنے گا؟ تو اس نے یہ بات ہی ختم کر دی کہ حق و باطل کا مارکا تھا. سہارا کس بات کا لیا جاتا ہے؟ کچھ لوگ یزید کو جنتی ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث پاک حضور کی ہے، وہ حق ہے، لیکن یہ بات کہیں نہیں لکھی. میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ہر کوئی حضور کی حدیث کو سمجھنے والا ہو. ہر بندے کو اللہ نے وہ سمجھ نہیں دی جو میرے مصطفیٰ کے فرمان کو سمجھ جائے. حضور کے فرمان کو سمجھنے کے لیے کسی عام بندے کا قول نہیں، خود تاجدار انبیاء کا فرمان ہے. اسے سمجھنے کے لیے بھی جگرا چاہیے، اسے سمجھنے کے لیے بھی عشق رسول کی دولت اور ادب رسول کی خاک چاہیے کہ حدیث رسول سمجھ آ جائے. صحیح بخاری کی حدیث کا سہارا لے کے کہا جاتا ہے کہ یزید جنتی ہے اور یزید بخشا ہوا ہے. کہتے ہیں بخاری شریف میں روایت ہے، حدیث حق ہے، ہم بھی پڑھتے پڑھانے والے ہیں، حدیث ہم نے بے شمار مرتبہ پڑھی پڑھائی. آج میں آپ کے سامنے وہ حدیث بیان کرتا ہوں، آپ خود اس کا فرق معلوم کیجئے کہ کیا یہ اہل بیت کے ساتھ دشمنی نہیں ہو رہی، کیا اہل بیت کے ساتھ آج غداری نہیں ہو رہی حدیث کے غلط مفہوم کو بیان کر کے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہ. فرمایا میری امت کا وہ سب سے پہلا گروہ، اول جیش، اول کا لفظ بولا حضور نے، سب سے پہلا گروہ میری امت کا جو قیصر کے شہر قسطنطنیہ پہ حملہ آور ہوگا اور اسے فتح کرے گا، میرے حضور نے اسے جنت کی بشارت عطا فرمائی. مغفور لہم، میں وہ مغفور ہے، بخشا ہوا ہے. یہ حدیث پاک ہے صحیح بخاری کی. اب یزید کے بارے میں لوگ ثابت کرتے ہیں کہ یزید قسطنطنیہ کی جنگ میں شامل ہوا تھا. یزید قسطنطنیہ کی جنگ میں گیا تھا اور حضور نے قسطنطنیہ کی جنگ میں جانے والے کو جنت کی بشارت دی ہے. لہذا معاذ اللہ یزید جنتی ہوا، یزید بخشا ہوا ہو گیا. تو جب وہ حضور کی حدیث کے تحت اور حدیث میں دی جانے والی بشارت اور خوشخبری کے تحت وہ جنتی ہے معاذ اللہ، تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیوں کیا؟ یہ کہا جاتا ہے، اور اس سے بڑا جملہ سنیے، یہاں تک نہیں بڑی جسارت کی جاتی ہے، کتب میں آج بھی موجود ہے. کہا جاتا ہے یزید معاذ اللہ حق پر تھا، وہ جنتی ہے. امام حسین نے ان کی بیعت سے انکار کر کے ان کے خلاف علم جہاد بلند کر کے معاذ اللہ امام حسین نے بغاوت کی. اور پھر یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو معرکہ کربلا برپا ہوا، جتنا فتنہ اور فساد برپا ہوا، اس سارے فتنے اور فساد کی ذمہ داری امام حسین پہ جاتی معاذ اللہ.
اس کے ذمہ دار خاندان اہل بیت ہے، اور وہ کہتے ہیں یزید حق پر تھا۔ آئیے سنیے، جو لوگ یزید کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یزید قسطنطنیہ کی جنگ میں شامل ہوا، بخاری کی حدیث ہے، علم اعلان یہ بات کہہ رہا ہوں، کوئی مائی کا لال صحیح بخاری سے یہ حدیث جو وارد ہوئی ہے، اس حدیث میں قسطنطنیہ کا لفظ لا کر دکھائے، جو سزا کسی چور کی ہم وہ سزا قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حدیث بخاری میں اور مواقع پر قسطنطنیہ کے نام آئے ہیں، لیکن اس جنگ کے موقع پر حدیث میں قسطنطنیہ کا نام ہے ہی نہیں۔ کا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر، حضور نے قیصر کا لفظ بولا کہ قیصر کے شہر پر حملہ ہوگا، اگرچہ اس شہر کا نام بعد میں جا کے قسطنطنیہ رکھ دیا گیا تھا، اور اسے حدیث قسطنطنیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ اول جیش، جو سب سے پہلا لشکر قسطنطنیہ پہ حملہ آور ہوگا، مغفور لہم، وہ گروہ بخشا ہوا ہے، وہ گروہ جنتی ہے۔ تو یزید قسطنطنیہ کے پہلے حملے میں شامل نہیں تھا، یہ بات یاد رکھیں۔ حضور نے جنت کی بشارت دی ہے قسطنطنیہ پہ حملہ کرنے والے پہلے لشکر کو، کہ جو پہلا لشکر ہوگا اسلام کا اور قسطنطنیہ پہ حملہ آور ہوگا وہ جنتی ہے۔ ہر لشکر کو حضور نے بشارت نہیں دی، صرف پہلا لشکر حدیث مصطفیٰ کی روح کے تحت جنتی ہے، اور یزید پہلے لشکر میں شامل نہیں تھا۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ جیسے محدث لکھ رہے ہیں کہ اسلام کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پہ حملہ آور ہوا تھا وہ سن 24 ہجری میں حملہ آور ہوا تھا، اور 24 ہجری میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ لشکر گیا تھا، اور یزید کی ولادت تو ہوتی ہے 25 ہجری میں، وہ تو پہلے لشکر کے جانے کے 1 سال کے بعد پیدا ہونا ہے۔ یزید تو بھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب اسلام کا پہلا لشکر قسطنطنیہ پہ حملہ آور ہوا تھا۔ تو جنت کی بشارت تو پہلے لشکر کے لیے ہے، اب یزید کو جنت کی بشارت دینا اور زبردستی جنت میں گھسیڑنے کی کوشش کرنا اور زبردستی جنت میں داخل کرنے کی بشارت کرنا، یہ خاندان اہل بیت سے غداری ہے۔ حدیث کا غلط مفہوم لوگوں کے سامنے بیان کر کے یزید کو معاذ اللہ اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرنا اور کہنا کہ یزید جنتی ہے، وہ تو جنت میں داخل ہونے سے رہا، لیکن اسے جنت میں داخل کرنے والوں کے بارے میں خدشہ ہے کہیں وہ خود جنت سے محروم نہ ہو جائے، کہیں وہ خود جنت سے محروم نہ ہو جائے۔ اگر حسین بھی جنت میں ہو اور معاذ اللہ ان کا دشمن بھی جنت میں جائے اور جنت میں جا کر کہے دیکھو میں نے حسین کو شہید کیا پھر بھی جنت میں ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ لعنت اللہ علی القاذبین، اللہ تبارک و تعالی نے جھوٹے پر لعنت کی۔ اور یاد رکھیں سن 34 عیسوی ہجری کے اندر روم کا شہر روم، سلطنت روم، یہ 2 حصوں میں مشرقی اور مغربی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ 34 صدی عیسوی کے اندر جا کر سلطنت روم 2 حصوں میں تقسیم ہوئی تھی، مشرقی حصہ اور مغربی حصہ۔ پھر اس کا جو مشرقی حصہ تھا اس کا دارالحکومت جو بنا تھا وہ نازتین شہر میں بنا تھا، نازتین دارالحکومت بنا۔ اس نسبت سے اس ملک اور شہر کو دارالحکومت دارالخلافہ کو نازتینی سلطنت کہا جاتا تھا۔ پھر 330 ہجری میں جا کر اس نازتینی جو روم کے مشرقی حصے کا بادشاہ اور شہنشاہ تھا
اس کا نام تھا قسطنطین، بادشاہ کا نام تھا قسطنطین۔ 330 ہجری میں جا کر قسطنطین بادشاہ نے اس دارالخلافہ اور دارالحکومت کا نام اپنے نام پہ رکھا اور اس کا نام رکھ دیا قسطنطنیہ۔ اس کا نام قسطنطنیہ بنا۔ پھر 1453 میں جا کر 1453 میں سلطان محمد بن الفاتح نے اسے فتح کیا اور اسلامی سلطنت میں داخل کیا اور قسطنطنیہ سے بدل کر اس کا نام رکھا اسلام مبول۔ 1453 میں اس کا نام ہوا اسلام مبول۔ پھر 1930 تک اس کا نام اسلام مبول چلتا رہا۔ 1930 میں وہ حصہ ترک کے اندر داخل ہو گیا۔ پھر ترکیوں نے جب ان کی خلافت اور حکومت آئی تو ترکیوں نے 1930 کے بعد اسلام مبول کا نام بدل کر اس کا نام رکھا استنبول، اور استنبول آج بھی ترکی کا ایک شہر ہے اور بڑا مشہور و معروف شہر ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری صحابی رسول، ان کی شہادت بھی استنبول میں ہوئی تھی اور آپ کا مزار پرانوار بھی آج بھی استنبول کے اندر لوگوں کے لیے مرجع خلائق ہے۔ ہزاروں دنیا وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اب یزید قسطنطنیہ میں ایک قول کے مطابق گیا تھا، یہ بات بھی قابل توجہ ہے۔ جب یزید قسطنطنیہ میں گیا تھا، وہ حملہ یا تو 49 ہجری میں ہوا تھا یا 50 ہجری میں ہوا تھا یا 52 ہجری میں ہوا تھا یا 55 ہجری میں ہوا۔ چار کون ہے؟ 49 ہجری، 50 ہجری، 52 ہجری اور 55 ہجری۔ تو 49 سے لے کر 55 ہجری تک یہ چار حملے ایسے تھے قسطنطنیہ پر مسلمانوں کے کہ ان میں سے کسی ایک میں یزید گیا تھا، اور یزید خود نہیں گیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ 50 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر تشکیل دیا، حضرت سفیان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اسے قسطنطنیہ بھیجا گیا۔ وہ لشکر وہاں گیا، اس لشکر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہاں جا کر ایک بیماری پھیلی، وبا پھیل گئی، وبا سے مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا۔ اسی وبا سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور مزار پرانوار وہیں پر بنا۔ لوگ مسلمانوں کا لشکر شدید تکلیف میں تھا۔ جب تکلیف کی خبر پہنچی کہ مسلمان تکلیف میں ہے، بیماری کی وبا پھیل گئی وہاں پر، تو یزید اپنے گھر میں تھا۔ اس کو حضرت امیر معاویہ نے پہلے ساتھ جانے کے لیے کہا تھا، اس نے بیماری کا بہانہ بنا کے انکار کر دیا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ تاریخ گواہ ہے۔ یہ گھر میں تھا، جب خبر آئی کہ مسلمانوں کا لشکر وہاں تکلیف میں ہے، بیماری کی وبا پھیل گئی ہے، یزید کو معلوم ہوا تو یہ اپنی محبوبہ کے ساتھ بیٹھ کے شراب نوشی کر رہا تھا، اور شراب نوشی کے اندر اس نے اسلامی لشکر کے خلاف اور دین اسلام کے خلاف برے اشعار کہے اور کہا اچھا ہوا کہ میں نہیں گیا وہاں پر۔ جب یہ باتیں وہ کر رہا تھا، اشعار پڑھ رہا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، آپ آئے اور آپ نے کہا بدبخت، اسلامی لشکر تکلیف میں ہے اور تو اسلام کے خلاف اشعار پڑھ رہا ہے اور تو یہاں پر عیاشیاں کر رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پہلے تو وہ رہ گیا تھا، اب آپ نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم، جو سزا اسلامی لشکر کو وہاں مل رہی ہے اب وہی سزا تجھے بھی ملے گی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا وہ سزا تمہیں بھی ملے گی۔ آپ نے بطور سزا پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو قسطنطنیہ میں بھیجا، کہا جا تمہیں یہ سزا ہے، اگر اسلامی لشکر وہاں پر بیمار ہوا ہے، وبا میں ہے، تو تو بھی اسی وبا میں مرے گا، جاؤ۔ اسے زبردستی بطور سزا بھیجا گیا۔ یزید قسطنطنیہ کے لشکر میں شامل نہیں ہوا تھا، سزا کے طور پہ بھیجا گیا تھا، اور وہ پہلا لشکر نہیں تھا۔
یا 49 ہجری میں یا 50 میں یا 52 میں یا 55 میں تھا. اور پہلا اسلامی حملہ جو ہوا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کے مطابق وہ 24 ہجری میں ہو چکا تھا یزید کی پیدائش سے پہلے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ پہلا حملہ 32 ہجری میں ہوا تھا، اس میں بھی یزید شامل نہیں تھا. یا پھر تاریخ ابن خلدون کے مطابق پہلا حملہ 43 ہجری میں ہوا. اور سب روایتوں کو ملایا جائے تو جس کے بارے میں زیادہ قوی اور مضبوط اقوال ملتے ہیں حدیث پاک میں وہ ہے کہ 44 45 یا 46 ہجری میں جو پہلا حملہ ہوا تھا وہ حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید کی قیادت میں ہوا تھا اور یزید اس حملے میں شامل نہیں تھا. لہذا یزید کے لیے جنت کی بشارت نہیں ہے، وہ جنتی نہیں ہو سکتا اس روح سے. اور یاد رکھے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی ہے سورہ احزاب سے، یہ غالباً سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 پارہ نمبر 22 ہے. اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں. اپنے ایمان سے بتائیں کوئی بندہ اللہ کو تکلیف دے سکتا ہے؟ کوئی اللہ کو اذیت پہنچا سکتا ہے؟ اسے اذیت پہنچانا ناممکن ہے. رسول کو تکلیف دینا ہی اللہ کو تکلیف دینا ہے، کیونکہ رسول کی محبت اور اطاعت ہی اللہ کی محبت اور اطاعت ہے. تو جو رسول اللہ کو اذیت دیتے ہیں قرآن کہتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس بندے پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا، اور اس بندے کے لیے اللہ پاک نے ذلت امیز عذاب تیار کر رکھا ہے. اس آیت کریمہ کو اپنے ذہن میں رکھیں. اور بہت سارے آئمہ نے اور اکابرین نے یزید کے کفر کا فتویٰ دیا ہے. آج بعض لوگ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معنی ہے کہ اس پہ اللہ راضی ہوا. اللہ جس کے ہاتھ خاندان نبوت کے خون سے رنگے ہو، رب اس سے کیسے راضی ہوگا؟ یزید تو اذیت رسول کا باعث بنا ہے. یزید نے قلب مصطفیٰ کو دکھایا ہے. یزید نے رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے. اب قرآن مجید نے کہا اس کے لیے ذلت امیز عذاب ہے، عذاب مہینہ. قرآن مجید میں جن عذابوں کا ذکر آیا ہے وہ 3 قسم کے عذاب ہیں. دھیان سے بات سنیے گا. 3 قسم کے عذاب ہیں. ایک عذاب کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم. اور ایک عذاب ہے جسے قرآن نے کہا عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور تیسرا عذاب ہے عذاب مہین. عذاب عظیم، عذاب علیم اور عذاب مہین، یہ 3 قسم کے عذاب جن کا ذکر قرآن مقدس میں آیا ہے. اب یہ کن کن کے لیے آیا ہے اور یزید کے بارے میں کیا حکم ہے، اہل سنت کا موقف کیا ہے، جانیے. ایک ہے عذاب عظیم، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب. عذاب عظیم کے اندر مسلمان بھی داخل ہے اور کافر بھی داخل ہے. یہ عذاب مسلمانوں کو بھی ہوگا آخرت میں اور کافروں کو بھی. فرق یہ ہوگا کہ کافر ہمیشہ عذاب میں رہیں گے اور مسلمان اپنی سزا بھگت کے عذاب سے نکل جائیں گے اور پھر جنت میں چلے جائیں گے. تو عذاب عظیم جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور کافروں کے لیے بھی قرآن میں استعمال ہوا. دوسرا عذاب ہے عذاب علیم، جو اس سے تھوڑا زیادہ دردناک ہے. یہ عذاب کافروں کے لیے نہیں، یہ صرف فاسق، فاجر اور ظالم مسلمانوں کے لیے، دوسروں کے حق کو چھیننے والوں کے لیے عذاب ہے. مسکینوں محتاجوں کا حق مارنے والوں ظالموں کے لیے عذاب علیم کا لفظ استعمال ہوا. یہ کافر کے لیے نہیں، صرف مسلمان کے لیے. اور تیسرا لفظ قرآن مجید میں آیا عذاب مہین، ذلت امیز اور رسوا کن عذاب. ایسا عذاب کہ جس عذاب سے بندہ
ذلت اور رسوائی سے دو چار ہوگا، اور جس عذاب کی اتنی شدت کے ساتھ تکلیف پہنچے گی کہ جو دوسروں کے لیے نشان عبرت بن جائے گا. یہ عذاب مہین ہے. اور عذاب مہین جو ہے یہ قرآن کی تمام آیات کو اٹھا کے دیکھیں، جہاں جہاں آیا ہے عذاب مہین کا لفظ، عذاب مہین یا کافر کے لیے استعمال ہوا ہے یا مشرک کے لیے استعمال ہوا ہے. یہ دونوں کافر ہیں، یا کافر یا مشرک. کافر اور مشرک کے لیے عذاب مہین آتا ہے. اب قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت اور تکلیف دی، اس پر اللہ اور اس کے رسول کی دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب مہین تیار کر رکھا ہے. عذاب مہین تو ہوتا ہے کافر کے لیے. قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ کے رسول کو تکلیف دے اس کے لیے عذاب مہین ہے. اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کو تکلیف دینے والا بندہ کافر ہے، اور کافر کے لیے عذاب مہین ہوتا ہے. کافر کے لیے عذاب مہین ہوتا ہے. یزید کو جن ائمہ کرام نے کافر کہا ان کا فتویٰ یہ ہے کہ یزید نے امام حسین کو شہید کروایا، فقط شہید کروانے کی وجہ سے کافر نہیں ہوا، بلکہ اس نے امام حسین اور خانواده رسول کو شہید کروا کر رسول اللہ کو تکلیف دی ہے. اس نے میرے رسول کو اذیت پہنچائی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ کو اذیت دینے والے بندے کے لیے عذاب مہین ہے، اور عذاب مہین کافر کے لیے ہے. اس آیت کریمہ کے تحت امام احمد بن حنبل فقہ حنبلیہ کے بانی آپ فرماتے ہیں کہ یزید پہ کفر کا فتویٰ لگانا جائز. آپ کہتے ہیں یزید کافر ہے، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کہ جنت میں تو جنت کے وارث اور جنت کے مالک جائیں گے، یا ان کے چاہنے والے اور محبت کرنے والے جائیں گے. کبھی دشمنان اہل بیت اور دشمنان وارثان جنت کبھی جنت میں نہیں جا سکتے. اس آیت کے تحت یزید کا کفر کا فتویٰ. اور امام احمد بن حنبل کے بعد ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث ہیں، حنفی ہیں، آپ نے بھی یزید کے کفر کا فتویٰ دیا. ان کے بعد اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے فتاوی میں یزید کو ملعون اور کافر قرار دیا. پیر مہر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یزید کے کفر کا فتویٰ دیا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر مظہری کے بانی، صاحب تفسیر مظہری، آپ نے یزید کے بارے میں کفر کا فتویٰ دیا ہے. اور بہت بڑے محدث حافظ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یزید کو کافر قرار دیا ہے. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یزید کو کافر قرار دیا ہے. اور ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے محدث نے یزید کو کافر قرار دیا. پھر ہم بلا یزید کو شہزادہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یزید کو امیر المومنین کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہے جنہیں خلفائے راشدین میں شمار کیا جاتا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے سامنے کسی بندے نے یزید کا ذکر کیا، اور ذکر کرتے ہوئے یزید کے ساتھ کہا امیر المومنین. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بھر گئے، کھڑے ہو گئے. میں کیا تو یزید کو امیر المومنین مانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں یزید امیر المومنین تھا. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، طیش میں آئے اور جلاد کو بلایا، کہا اس بندے کو 20 کوڑے مارے جائیں، میرے سامنے 20 کوڑے مارے جائیں. اور آپ نے اپنے دور کے اندر 20 کوڑے سزا مقرر فرمائی. جو بندہ یزید کو امیر المومنین کہے گا اسے 20 کوڑے مارے جائیں. یہ حق تھا خاندان نبوت سے محبت کا. اور یہاں پر یہ بات بھی کہوں گا کہ بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ یہ بات مشہور کی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یزید کے بارے میں خاموشی اختیار کی. آپ نے یزید پہ نہ لعنت کی ہے نہ یزید کو کافر کہا، بلکہ خاموش رہے.
یاد رکھیں جس بندے نے بھی یہ بات کہی ہے غلط بات کہی ہے. امام اعظم کی جانب غلط بات منسوب کی گئی ہے. امام اعظم تو خاندان نبوت کے سگ ہیں، ان کی تو ساری زندگی اہل بیت کی محبت میں گزری ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال بھی اہل بیت کی محبت میں ہوا ہے. خلیفہ ابو جعفر منصور کے دور میں، عباسی خلفاء کے دور میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اہل بیت کی محبت کی پاداش میں گرفتار کیا گیا تھا، اور گرفتار کر کے آپ کو قید خانے میں ڈالا گیا. اہل بیت کی محبت کی وجہ سے قید میں تھے، اور اسی قید کے اندر امام اعظم کا وصال ہوا تھا. جو اہل بیت کے لیے قید ہو رہا ہے، جو اہل بیت کے لیے سزائیں سہ رہا ہے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں خاموشی اختیار کرتا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یزید کے بارے میں دو قول ہیں، اور ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں، ان کے پیروکار ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پہلا قول یہ ہے کہ یزید کو اشارہ کر کے یزید پر لعنت کرنا جائز ہے. یہ امام اعظم کا پہلا قول ہے. اور امام اعظم کا دوسرا قول ہے کہ صراحتاً اور علل اعلان یزید پر لعنت کرنا جائز ہے. امام اعظم کے یہ دو قول ہیں. اگر کسی بندے نے اپنی کتاب میں لکھا ہو، کوئی حوالہ ہمیں بھی دکھائے لا کر کہ امام اعظم نے کب خاموشی اختیار کی. خاموشی تو تب ہوتی ہے کوئی سوال کرے، کوئی پوچھے تو آگے آپ کہیں کہ اس بارے میں میں خاموش ہوں. نہ کسی نے ایسا پوچھا، نہ آپ نے ایسا کہا، بلکہ آپ نے تو کہا اشارتاً بھی اور صراحتاً بھی، دونوں طریقوں سے یزید پر لعنت کرنا جائز ہے، اس لیے کہ وہ ہے ہی لعنت کا مستحق. اور آگے دیکھیں، حضور علیہ السلام کی پیاری زوجہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو امام حسین کی شہادت کے وقت مدینہ پاک میں موجود تھی اور حیات تھی. باقی ازواج مطہرات کا انتقال ہو چکا تھا، فقط یہی موجود تھی. جس دن امام حسین کی شہادت ہوتی ہے، اسی روز حضور اپنی زوجہ محترمہ کے خواب میں آتے، اور خواب میں آ کے حضور بتاتے ہیں ام سلمہ آج ظالموں نے میرے شہزادے حسین کو بے دردی کے ساتھ کربلا میں شہید کر دیا. اور حضور فرماتے ہیں ام سلمہ آج صبح سے لے کر شہادت حسین تک میں کربلا میں موجود تھا. تاجدار کائنات خود کربلا کے میدان میں روحانی طور پہ موجود تھے. جب حسین کو شہادت کا وقت پایا تو شہادت کے عین وقت نگاہوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ آشکار تھا. جنت کے سردار اور وارث کو لینے کے لیے میرے مصطفیٰ خود آئے تھے. حسین کو لینے خود میرے مصطفیٰ آئے تھے. ام سلمہ فرماتی آقا میری خواب میں آ کے بتا رہے ہیں. حضور نے جب بتایا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں جو حضور کی زوجہ محترمہ ہے، انہوں نے یزید پر لعنت بھیجی. حضور کی زوجہ محترمہ نے نبی کی زوجہ اور بیوی کو یزید پر لعنت بھیجے، اور کوئی 15ویں صدی میں اسے کہے کہ یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب بتاؤ کہ ہم اپنی ماں کا ساتھ دیں کہ بدباطن یزید کا ساتھ دیں؟ نبی کی بیوی مومنوں کی ماں ہے، اور بیٹے کا حق ہے، اولاد کا حق ہے کہ اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھے. آج بھی یزید کے ساتھ بعض لوگ دوستیاں پالتے ہیں، محبت کی پینگیں بڑھاتے ہیں، اسے رحمت للعالمین کہتے ہیں، اسے امیر المومنین کہتے ہیں. کبھی یزید کے کارنامے دیکھو. اس بدبخت نے مدینہ کے رسول پہ حملہ کیا تھا، اقتدار کے پہلے سال امام حسین کو شہید کروایا، اقتدار کے دوسرے سال مدینہ پاک پہ ایسا حملہ کیا کہ روضہ رسول کی بے حرمتی کی. ریاض الجنہ میں گھوڑے باندھے گئے، ریاض الجنہ میں کتے بھیجے گئے، منبر مصطفیٰ پر گھوڑوں نے پیشاب کیا. مسجد نبوی کی اذانیں اور نمازیں 3 دن بند رہی یزید کی وجہ سے، اور 1000 کے قریب
اس ظالم اور بدبخت نے کہا کہ مدینہ کی تمام عورتیں تمہارے زنا کے لیے معاذ اللہ حلال ہے، اور مدینہ کی پاک دامنہ عورتوں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا۔ 1000 کے قریب صحابہ، تابعین اور اتباع تابعین کی بیٹیاں، پوتیاں، نواسیوں کو حاملہ کیا گیا۔ یہ یزید کے کارنامے تھے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے منہ پہ معاذ اللہ تماچے مارے گئے، یہ یزید کے کارنامے تھے۔ اقتدار کا 3را سال آیا تو کعبہ معظمہ کا محاصرہ کیا گیا، کعبہ اللہ میں گولے برسائے گئے، پتھروں کی بارش ہوئی، سارے مکہ کو اپنے حصار میں لے لیا، اور 64 دن تک وہاں پر جنگ بپا رہی۔ 64 دن، 1-2 دن نہیں، 2 مہینے تک اہل مکہ تکلیف میں رہے اور کعبہ اللہ کا طواف کرنے سے بھی رہے۔ اتنے پتھر برسائے کہ کعبہ اللہ کا سینگ پتھروں سے بھر گیا۔ پھر جبل ابی قبیصہ سے منجنیق کے ذریعے گولے برسائے آگ کے، ایسی آگ پھینکی کہ کعبہ اللہ کی چھت گر گئی، کعبہ اللہ کی دیواروں اور غلاف کو آگ لگ گئی، اور غلاف کعبہ جل گیا، جسے آج ہم چومنے کے لیے ترستے ہیں، اپنے سینے سے لگانے کے لیے ترستے ہیں۔ ہم آج غلاف کعبہ کو، اس غلاف کعبہ کو یزید نے جلایا، دیواریں کعبہ توڑی گئی، کعبہ اللہ کا چھت گرا، مسجد حرام میں 2 ماہ تک پابندیاں رہی، مسجد حرام کی دیواریں شکستہ ہو گئی، اور اسی جنگ کے دوران خبر آئی کہ یزید ملعون حالت نشہ میں اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے شکار کرنے جا رہا تھا، نشے میں دھند تھا کہ گھوڑے نے اٹھا کے نیچے پھینکا، اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور واصل جہنم ہو گیا، اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا۔ مجھے بتائیں، ایسے بڑے بڑے کارنامے کرنے والا بندہ، اسے کون کہے گا امیر المومنین؟ اسے کون کہے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اس لیے میں نے پہلے چاہا کہ یزید کے کارنامے پہلے آپ کو بتائے جائیں، اس کے بعد شہادت حسین نکھر کے سامنے آ جائے، پتہ چل جائے گا کہ حق صرف ایک طرف تھا، وہ حسین کے ساتھ تھا، اور امام حسین جدھر جدھر گئے ادھر حق تھا۔ یزید کے دور خلافت میں 3 سال اور 7 ماہ کے اندر ایسی بدکاریاں ہوئی کہ فسق و فجور عام ہوا، شراب نوشی، زنا کے ہنگم آئے، اور تاریخ میں لکھا ہے لوگوں نے اس دور میں اس کے کہنے پر ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ نکاح کیے گئے۔ یہ کارنامے یزید کے ہیں، اور جتنے افراد اس کے ساتھ قتل حسین میں شامل تھے اور جو حسین کی شہادت کے راضی تھے، ان سب کا بڑا برا انجام ہوا، بہت برا انجام ہوا۔ کبھی وقت ملا تو قاتلین حسین کے انجام کو ضرور بیان کریں گے۔ اللہ پاک حسین کے چاہنے والوں پر اور آپ کے خاندادہ پر اور امام حسین کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔